اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. मेरे मोहतरम भाई को माशाअल्लाह ये बड़ी वालिद के मुस्तक़िल थे वो अफराद जो हामिलीन कुरान है जो सीने कुरान को उठाए हुए हैं वो सीने भी मुबारक हैं और जिन ज़बानों में कुरान पाक जान करता है वो ज़बानें भी मुबारक हैं। ये कुरान इंसान को मुनव्वर करता है, रोशन करता है। ये कुरान सारी इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए आया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिलीन कुरान के लिए खुशखबरियाँ और बहुत ज़्यादा फजीलत जो है वो सुनाई। माशाअल्लाह ये बच्चा अब्दुल्ला अल्लाह जल्ल शाह उसको अहमद हाफिज़ आबिद बनाए। हदीस में आता है वो हाफ़िज़ कुरान जो कुरान के हलाल को हलाल जाने और कुरान के हराम को हराम जाने यानी इस पर अमल करने वाला हो। अल्लाह जल्ल शाह के अमल वाले दिन इसको ऐसे 10 मर्दों की सिफात का हक़ अता फरमाएंगे जिन पर बदअमलियों की वजह जहन्नम वाजिब होगी।
دنیا کی کسی ڈگری، دنیا کی کسی تعلیم کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کہ دنیا کے لحاظ سے پی ایچ ڈی کا لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، پائلٹ بن جاتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کہ اس کی قبر روشن ہوگی۔ قرآن یہ دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں سناتا ہے، وَيُبَشِّرُ ایمان والوں کو قرآن خوشخبریاں سناتا ہے جن کے عمل قرآن کا مطابق ہو، جو قرآن کے عاملین ہو، جن کی زندگیوں میں قرآن نظر آتا ہو، یہ قرآن کو خوشخبریاں سناتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی قرآن پاک اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ قرآن پاک مرنے کے بعد اس کا ساتھ چھوڑتا نہیں۔ دنیا کی کوئی ڈگری قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ دنیا کی ڈگریوں کے جتنے نفع ہیں وہ موت سے پہلے ہیں۔ جیسے ہی بندہ مرتا ہے اس کی ساری زندگی کی جتنی ڈگریاں ہیں وہ بیکار ہیں، کسی کام کا نہیں۔ کوئی 2 روپے میں وہ بیچنا چاہے تو خریدنے کے لیے تیار ہوئی نہیں کہ اس کی قیمت ہی نہیں۔ لیکن قرآن واحد وہ چیز ہے جو قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، میدان معاشر میں بھی اس کا ساتھی ہوگا، اور جنت میں پھر اونچے درجات کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتا جاتا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جاتا، جہاں وہ آخری منزل آخریات پہنچے وہ تیرا مقام اور ٹھکانہ ہوگا۔ تو قرآن پاک جنت کے اندر بھی، جنت کے درجات کی بلندی کے اندر یہی قرآن پاک آنے والا ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں کو خوش قسمتی ہے اس امت کی، اللہ نے اس امت کو یہ قرآن عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن ساری آسمانی کتابوں سے افضل ہے، اور یہ قرآن جس نبی پہ نازل ہوا وہ سارے انبیاء کے سردار، اور یہ قرآن آنے والا فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار، اور یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات ساری راتوں کی سردار، اور جو یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار۔ اس کو اللہ نے شب قدر لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لنگ رمضان مبارک میں نازل کیا، اور جبرائیل امین تشریف لائے اس قرآن کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اس کو نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جی آپ اس کو جلدی دہرائیے نہیں، ہم خود آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں۔ میرے بھائی دوستوں کو یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کے نبی جس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پوری امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بہترین راستہ، مضبوط ترین راستہ، قوموں کی رہنمائی اس قرآن کے اندر ہے۔ اور آج تک اس قرآن کا زندہ معجزہ آج تک کہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنی پڑھی جانے والی ہو۔ واحد یہ کتاب ہے جس کی شب و روز تلاوت ہوتی ہے، اور پھر اس کے پڑھنے والے سے اتاتے نہیں ہیں۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان کو جب پڑھو گے اکتا جاؤ گے، لیکن یہ واحد وہ کتاب ہے جس میں پڑھتے جاؤ اس کی لذت بڑھتی جاتی ہے، جتنا پڑھتے جاؤ گے اس کی لذت اس کی بڑھتی جاتی ہے، اور جب بندہ اس قرآن کے ساتھ مانوس ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی اس قرآن کے ساتھ گزرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں کو بڑی خوش قسمتی ہے اور بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں بچہ بھی عبداللہ اور اس کے والدین بھی اور اساتذہ بھی۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑی محنت کی اور یہ مدرسے کو آباد کیا، اب بچے حافظ بن کے نکل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بھی مدرسے کی آبادی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی محنتوں اور کوششوں سے یہ بند مدرسہ ماشاءاللہ دوبارہ پھر سے اس میں بہار آ گئی، اور دن اور رات سے بروز میں اللہ پاک کی تلاوت ہونے لگی۔ دیکھیں جب بندہ کوئی نیا گھر بناتا ہے یا دکان بناتا ہے یا کوئی کاروبار کھولتا ہے یا کوئی کام شروع کرتا ہے تو کہتا ہے میں حافظوں کو لاؤں، قرآن پاک پڑھاؤں تاکہ برکت ہو۔ تو یہاں 24 گھنٹے دن اور رات قرآن پاک پڑھا جائے، وہاں کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے سے وقت کے لیے بندہ لے جاتا ہے، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کراتا ہے،
روز کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت، دکان کا افتتاح کرتا ہے، کاروبار کا افتتاح کرتا ہے کہ قرآن پاک کی برکت ہوگی۔ جب تھوڑی دیر کے لیے برکت کو سمجھتا ہے تو جہاں دن اور رات قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہاں کتنی برکتیں ہوں گی۔ پھر وہ زبانیں اور وہ سینے جو حاملین قرآن ہے، جو قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں، اللہ کی اور ان کی کیا قدر اور قیمت ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ صبح صبح بازار میں جاؤں اور بغیر محنت اور مشقت کے 2 اونٹنیاں لے آؤں جس میں ظلم بھی نہ ہو، جس میں مشقت بھی نہ ہو؟ یا رسول اللہ، یہ تو ہم میں سے ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ ہمیں مفت میں مل جائے۔ فرمایا، جو بندہ 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اب 2 اونٹنیاں اس وقت اونٹ کی قیمت 5 لاکھ کے قریب، 10 لاکھ، اور آپ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ 2 آیات سیکھ لیتا ہے، 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی اور قرآن یہ ختم ہونے والی چیز نہیں۔ یہ جو الفاظ جمع ہو گئے نامہ اعمال میں ہو گئے، یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں کو ہمارے اندر ایمانی جذبے اصل چیز ہی ہے دین، جو انسان کے کام آنے والی چیز ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، دنیا کی ڈگریوں کے اوپر محنت کی جا رہی ہے، پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، دنیا کی ڈگریوں کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اتنی ضروری نہیں ہے۔ جو بندے ان پڑھ ہیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ دین ضروری تھا، قرآن والی زندگی، ایمان عمل والی زندگی، یہ سیکھنے والی چیز تھی۔ اس کے اوپر بندہ اپنی صلاحیتیں خود خرچ کرتا، اس کی بنیاد پہ اللہ نے اس کو قیمتی بنانا ہے۔ دنیا کی چیزوں سے بندہ قیمتی نہیں بنے گا، بندہ ایمان سے، عمل سے، قرآن پاک کی عملی زندگی جب اجاگر کرے گا، اس سے بندے کی قیمت بڑھے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں کو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ ہمیں ایسے مجلسوں میں بیٹھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر اللہ وہ جذبے نصیب فرما دے جو صحابہ کے جذبے تھے، اور صحابہ کیسے قرآن والے تھے اور کیسے قرآن کی زندگی ان کی زندگی تھی۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھانا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین، یعنی انسان ہے کوئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ دنیا میں اگر کسی کی شان ہے، دنیا میں اگر کوئی سب سے اچھا کام کر رہا ہے تو یا پڑھنے والا ہے یا پڑھانے والا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی زبان ادب سے پوری امت کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بہترین بنانا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جاؤ۔ تمہاری زندگیاں قرآن کے لگاؤ کے ساتھ ہو جائے، یا پڑھنے والے بن جاؤ، یا پڑھانے والے بن جاؤ، یا اس کے مددگار بن جاؤ۔ تمہاری ساری کوششیں اس کے اندر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن زندہ ہوگا، قرآنی نظام زندہ ہوگا، قرآنی زندگی میں آئے گی، دنیا کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی امن، سکون، چین، راحت، یہ قرآنی نظام دے گا۔ قرآن کے نظام کے علاوہ کہیں بھی چین نہیں ملے گا، کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا، یہ اللہ نے ہمیں کتاب نصیب فرمائی۔ اس جیسی کتاب دنیا میں کوئی کتاب نہیں، اور اس کتاب کے بوجھ سے آج بھی زندہ ہے۔ ایسی دنیا میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں کسی کے پاس جس کی زبر زیر پیش یوں کسی کے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ کوئی کتاب کا آج تک ایسا حافظ نہیں ہوگا کہ جس کی یوں ہر چیز محفوظ ہو جائے۔ قرآن پاک کے اندر کتنی چیزیں، کتنی زبریں، زیریں پیشیں، لیکن اللہ اس کو قرآن کے اندر محفوظ انسانوں کے دلوں میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ اس کا ملک ہے۔ پھر کتنی جو ہے وہ زبان میں اس کی تلاوت روزانہ کے اعتبار سے کر رہے ہیں، روزانہ کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر، روز زمین کے اندر سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جتنی دوسرے مذہب کی کتابیں ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہماری کتابیں محفوظ بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کا وعدہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
کتنی خوش قسمتی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس اللہ کی دی آسمانی کتاب آج تک محفوظ ہے، اور ایسے محفوظ ہے جیسے پہلے دن اتری تھی آج تک ویسی کتاب، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تبدیلی کرنے کا، جن لوگوں نے اس کے اندر جو بدل کرنے کا کچھ عزم کیا، ارادہ کیا، ختم کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ کتاب ختم نہیں، کتاب الحمدللہ محفوظ ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم یہ تو قیامت تک جاری رہے گی اور لوگ اس کے اندر چلتے رہیں گے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس کے اندر لگ جائیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری قوتیں، ہمارا جان مال کسی نہ کسی اعتبار سے قرآن پاک کی تعلیم میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، پھیلانے میں، اپنانے میں کہیں نہ کہیں ہم لگے رہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہم قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں، یا تو ہم اس کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، اس کے احکام کو اپنا رہے ہیں، یا پھیلا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ جو وقت ہمارا اس میں گزرے گا وہ وقت اللہ ہمیں اس کی قیمت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ شاہ اس وقت کی ایسی قیمت عطا فرمائیں گے کہ انسان کی سوچ، خیالات، گمان بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جتنا اللہ اس کا عطا فرمائے۔ یہ تو صرف دلوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ 10 بندوں کی بات نصیب فرمائیں گے، ورنہ والدین تو وہ تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگا۔ آج سورج پوری دنیا کو روشن کر رہے ہیں، سورج پوری دنیا کو روشن کر رہے ہیں، تو حافظ قرآن کے والد کو وہ تاج بنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ اتنی روشنی اس کی ہوگی تو خود پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ میرے بھائی دوستوں، بالکل اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر یہ قدر اور درد ہو کہ قرآن پاک کو ہم اپنائیں، اس کو پھیلائیں، اس کو ہم سیکھیں، اس کو سکھلائیں، اس کی اشاعت کریں۔ جتنا کچھ اس کے اندر لگے گا ہم بھی اسی درج میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہیں ہمارا بھی اس کے اندر شمار ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ سارے بھائی نیت کر لیں، ہم اپنے بچوں کو، اگر اپنے بچے نہیں پھر دیکھیں ہمارے پڑوسی، ہمارے ہمسائے، ہمارے رشتے دار، کم از کم کسی ایک قوم کو ترغیب دیں، تیار کریں، ان کو درس نظر کرائیں۔ ایک آدھ بچہ بھی ہماری کوشش میں سے حافظ بن گیا تو کل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے انسان کا عزم، انسان کی نیت، جب انسان عزم کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ انسان کی نیت کے مطابق اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کو توفیق بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ مسجد ہماری مسجد ہے، اس کی آبادی یہ ہم سب نے مل کے کر دی۔ یہ صرف قاری صاحب کا کام نہیں ہے، یہ صرف انتظامیہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی محنت اور کوشش اس میں لگے، ہر ایک کی صلاحیت جو خرچ ہو کہ ہمارے مدرسے کے اندر بہتری آئے، نظام اچھا ہو، بچے کی تعداد بڑھے اور نظام کے اندر ماشاءاللہ بہتری سے بہتری آتی جائے، اور دن اور رات یہاں پہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی رہو اور محنت ہوتی رہے، اس کے اندر ہمارا حصہ بھی بڑھتا ہے۔ اپنے بچے، اپنے ارد گرد، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے انہیں ماشاءاللہ صبح دیکھنا یقین مانے، آج دنیا کی ڈگریوں کی خاطر صبح دیکھیں ایک بچوں کا سمندر جا رہا ہوتا ہے، پورا سمندر، روڈوں کے روڈ بھرے ہوتے ہیں، اسکولوں کے اسکول بھرے ہوئے ہیں، اور ہر والد جو ہے وہ والدین اپنے بچوں کو محنت کر رہے ہیں کہ اس کو ڈگری مل جائے، اسکول، کالج، یہ وہ ساری کتنی محنت ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں قرآن کی محنت بہت کم ہو رہی ہے، بہت کم ہو رہی ہے۔ مدرسے یہ آباد تھوڑی تعداد اور کالج اور اسکول بہت زیادہ تعداد میں آباد، اب اس کی آبادی کا ہم ذریعہ بن جائے، جتنے مساجد اور مدارس آباد ہو گئے اس سے ہماری آخرت کی زندگی، بلکہ دنیا کے اندر بھی واضح ہے، جو مساجد کو آباد کرنے والے ہیں، جو کتاب اللہ کے ساتھ دنیا گزارنے والے ہیں، ان کی زندگیاں دنیا کے اندر بھی بہترین زندگیاں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو مسجدوں کی آبادی عمل کی آبادی ہوتی ہے، اعمال ہو یہاں پہ، جیسے ماشاء اللہ قرآن پاک سیدھا ہو،
یہ قرآن پاک کی تلاوت یا مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر، جہاں جہاں ہوگی، گھروں کے اندر ہوگی، وہاں وہاں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ رحمتوں کا نظام عمل کے ساتھ ہے، برکتوں کا نظام قرآنی نظام کے ساتھ ہے۔ جب قرآن ہماری زندگیوں میں آئے گا، خود بخود برکتیں آتی جائیں گی، خود بخود رحمتیں آتی جائیں گی۔ آج ہم کہتے ہیں دعا کریں اللہ رحمت کرے، اعمال کریں کہ خود اللہ کی رحمت ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ اللہ کی۔ تو سارے بھائی نیت کریں، عزم کریں، انشاءاللہ اپنے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں، آج اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے اندر آگے بڑھائیں۔ جتنا یہ آگے بڑھتے جائیں گے دین کے اندر، اتنا ہی آپ کے نجات کا ذریعہ بنتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ صحیح فرما رہے ہیں کہ 5 منٹ تک بیٹا ہے آپ کا، باقی سارے احباب اس بات کی نیت اور کوشش کریں گے آپ کہ یہ مدرسہ ہم سب کا اپنا ہے، اور اس مدرسے کے ساتھ سارے محنت کریں گے اس کی آبادی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور ہر گھر سے اگر ایک بچہ بھی آ جائے تو ماشاء اللہ کتنی آبادی ہے، ایک بچہ بھی گھر سے مدرسے میں آ جائے، مدرسہ بھر جائے اور رونقیں بڑھ جائیں گے، اور قاری صاحب کی محنتیں بڑھ جائیں گے۔ تو قاری صاحب خالی نہ بیٹھے رہے، ہم ان کو کام دیں، تو کام نہ ہوگا جب بچے آئیں گے، بچے نہ ہوں گے تو قاری صاحب کو فارغ رہیں گے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب کی صلاحیتیں بھی لگے، ہمارا مدرسہ دن اور رات بھرا پڑا رہے، اور ہر گھر سے ایک دو بچے مدرسے میں انشاءاللہ آئے، سارے نیت کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید رسول خاتم الانبیاء یا رب لک الحمد بما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اللهم لك الحمد بما انت صلی وسلم علی سیدنا محمد بما انت وفعل بنا انت فانك انت التقوى والمغفرة یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جتنے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان نصیب فرما، یا اللہ ان کو باعمل حافظ قاری بنا، یا اللہ ان کی زندگی دین کے مطابق بنا دے، یا اللہ جیسے والدین چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنے، حافظ بنے، قاری بنے، یا اللہ ہمیں ویسے بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اساتذہ کو، یا اللہ طلبہ کو سب کو محنتی بنا، دین کی محنت میں یا اللہ سب کو محنتی بنا، صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص اقوال الہیت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ عبداللہ نے جو حفظ کیا ہے، یا اللہ اس کو قرآن پاک زندگی ہماری یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کو عملی زندگی میں قرآن پاک کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جو جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ سب بچوں کے یا اللہ زبانوں کو قرآن کا یا اللہ عامل بنا، قرآن کی زندگیاں قرآن والی زندگیاں بن جائیں۔ یا اللہ ان کے ذریعے یا اللہ دین کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو اپنے گھروں کے اندر دینی نظام کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد اور مدرسے کو آباد فرما۔ یا اللہ مدرسے کی مسجد کی جمیع ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ اس کی محنت کے اندر کیا اللہ قبول فرما۔ جتنے احباب یا اللہ اس میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں کو خرچ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کا نعمت بدل نصیب فرما۔ دنیا آخرت میں یا اللہ برکتیں بھلائیاں نصیب فرما۔ خیر اور شر کا ہم سب کو، خیر کا ہم سب کو دائی بنا، شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جتنے شرور حادثات ہیں یا اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری کمی بیشیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور یا اللہ ہمیں صحیح اپنے دین کی محنت میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما اور قبول فرما۔ یا اللہ جتنے انتظامیہ، جتنے رفقا، جتنے اعلیٰ والدین، بچے، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں عملی طور پر قرآن کا جاری فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما۔ یا اللہ خیر و بھلائیوں والا بنا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی